بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مغربی فکر و فلسفہ کورس کا دوسرا سبق ہے اور اس سبق کا عنوان ہے کہ اسلامی دنیا میں فلسفے کا رواج کیسے ہوا اور اس کے رد عمل میں اسلاف کے کون کون سے رویے یا کون کون سے گروہ سامنے آئے۔ تو رواج کے اعتبار سے ہم جب فلسفے کو تقسیم کرتے ہیں ادوار میں، تو اس میں سب سے پہلا دور آتا ہے صحابہ کرام اور اکابر تابعین کا۔ اس دور میں فلسفے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جو فلسفیانہ ابحاث، قیل و قال اور سوال جواب اور عقلی پیراڈائم میں چیزوں کو ایکسپلین کرنا، تشریحات کرنا، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں نہیں تھی، بلکہ ان کے ہاں ایک سادہ فکر رائج تھی کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو قرآن و سنت سے اس کو حل کیا جائے، یا کبار صحابہ اور جو مجتہدین صحابہ کرام تھے تو ان کے فتاویٰ یعنی ان کی طرف مراجعت کی جاتی تھی اور مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا تھا۔ اچھا، اس دور میں چونکہ فلسفیانہ علوم اور عقلی علوم کا کوئی رواج نہیں تھا، تو اس وجہ سے کوئی فرقے بھی نہیں تھے۔ جو فلسفہ آنے لگا تو پھر فرقوں کا ظہور ہونے لگا، جس طرح آئندہ کے ادوار میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس دور میں کون سے علوم کا رواج تھا؟ اس دور میں قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے، قرآن کے الفاظ کو درست طریقے سے ادا کرنے، یعنی تجوید اور عربی لہجے کے ساتھ قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا دور تھا۔ اسی طرح حدیث جو ہے وہ سننے سنانے، اور حدیث کے مختلف مکاتب تھے، مکاتب یعنی درس اور مجلسیں ہوتی تھی، صحابہ کرام احادیث سناتے تھے اور تابعین سنتے تھے اور لکھتے تھے، تو حدیث کے درس و تدریس کا رواج بھی تھا۔ اسی طرح فقہ کے مکاتب، مختلف مکاتب فکر بھی، فقہ کے بھی وہ رونما ہو گئے تھے، اور فقہی مراکز تھے جس میں مختلف فقہ پڑھائی جاتی تھی، جس طرح کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فقہ، اور اسی طرح مدینہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو عبادلہ ثلاثہ ہے مدینہ میں، مکہ میں، اسی طرح دوسرے بلاد عربیہ میں جن صحابہ کرام کی تشکیل ہوئی تو ان کی فقہ وہاں پہ رائج تھی، اور تابعین مختلف مناہج فقہ میں جو ہے وہ تقسیم ہو گئے تھے۔ تو فقہ، قرآن، سنت اور فقہی مکاتب، کوئی بھی مسلمان جب اسلام میں داخل ہوتا تو سب سے پہلے وہ قرآن کریم کو سیکھنے میں لگ جاتا تھا، اور دین کو سیکھنے کے لیے وہ حدیث اور فقہ کو سیکھنے میں لگ جاتا تھا۔ خیر، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دور فلسفیانہ افکار سے بالکل پاک تھا، اور یہ صرف قرآن و سنت اور اسلامی احکام کا دور تھا۔ دوسرا دور جو شروع ہوتا ہے وہ بنی امیہ کے آخری زمانہ اور بنو عباس کا ابتدائی زمانہ، یہ دوسرا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں ایران، روم، بابل اور ہندوستانی فلسفے کی بازگشت سنانے لگی، اور اس کی دو وجہ تھی، یعنی یہ مختلف تہذیبوں کے اور علاقوں کے علوم اور فنون اسلامی دنیا میں کیسے در آنے لگے، وہ دو وجہ سے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ ان تمام تہذیبوں کے لوگ وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، تو انہوں نے اسلام تو قبول کیا، لیکن اپنے تہذیب اور رسم و رواج ان میں پھر بھی تھی، اور ان کے اپنے افکار پھر بھی تھے، تو وہ اپنے افکار کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ اور اپنے رسم و رواج کے ساتھ اسلامی دنیا کا حصہ بنے، تو اس لیے مسلمانوں میں
وہ افکار جو ہے وہ داخل ہو گئے۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ یہ جو دور تھا صحابہ کرام کے زمانے میں، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھوڑا سا تعطل آ گیا تھا اسلامی فتوحات کا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد بنی امیہ کے خلفاء، اس میں مسلسل فتوحات ہوتی رہی، یعنی اسلامی سرحدیں اور اسلامی ریاست مسلسل پھیلتی رہی اور علاقے فتح ہوتے رہے۔ تو جو علاقے فتح ہوئے، روم فتح ہوا، فارس فتح ہوا، ایران اور ہندوستان کے بہت سارے علاقے فتح ہوئے، تو ان علاقوں کے جو کتابیں تھی، جو علوم تھی نا، وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو وہ علوم اور وہ کتب مسلمانوں کے ہاتھ میں لگ گئے۔ جس طرح کہ بنی امیہ کے ایک خلیفہ ہے خالد ابن یزید اموی، انہوں نے مختلف کتابیں جمع کی، مختلف علوم جمع کیے، اور سرکاری سطح پر انہوں نے علم حیت اور علم کیمیا کی کتابوں کے ترجمے کیے۔ خود یہ خالد ابن یزید جو خلیفہ تھے، یہ میڈیکل کے، طب کے بہت بڑے ماہر تھے، کیمیا کے ماہر تھے، علم حیت کے اور دیگر علوم کے خود بھی ماہر تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ روم کے فلاسفہ سے یہ علم کیمیا اور علم طب وغیرہ یہ چیزیں سیکھی تھی، اور ان کی کوشش تھی، خواہش تھی کہ مصر کے اور اسی طرح یونان کے جو قدیم تالیفات ہیں، کتابیں ہیں، ان کا عربی میں ترجمہ ہو۔ اسی لیے انہوں نے یعنی اس غرض کے تحت اپنے ایک دار ترجمہ قائم کیا جس میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ تو یونان کے، مصر کے اور ہندوستان کی جو مختلف کتابیں ان کے ہاتھ میں لگی تھی، تو اس کے تراجم کے لیے انہوں نے سرکاری سطح پر وہ اکیڈمیاں قائم کی تھی۔ اچھا، یوں کہیں کہ جب یہ فلسفے آنے لگے اور ترجمے ہونے لگے، تو ساتھ ساتھ میں پھر مختلف افکار کو لے کر فرقے بھی وہ سامنے آنے لگے۔ تو بنو امیہ کی آخری دور میں خصوصاً جو جہمیہ کا فرقہ ہے، مرجئہ کا فرقہ ہے، قدریہ کا فرقہ ہے، یہ ظاہر ہونے لگے ہیں۔ فلسفیانہ علوم کو لے کر مختلف افکار جب سامنے آ گئے، تو جو چیزیں اسلامی افکار اور اسلامی عقائد سے ٹکراتی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے لحاظ سے پھر جب ٹکر اور مقابلہ شروع ہوا، تو اس میں پھر مختلف فرقے اور مختلف گروہ اور مکاتب فکر وہ سامنے آنے لگے۔ تو یوں فرقوں کا بھی ایک ظہور ہونے لگا۔ تیسرا جو دور آتا ہے وہ بنو امیہ کے بعد وہ بنو عباس کی خلافت ہے۔ خصوصاً بنو عباس کے خلیفہ ہارون الرشید اور ان کے بیٹے مامون الرشید، ان کے دور میں علوم کی اعلیٰ پیمانے پر ترقی ہوئی، بہت اعلیٰ پیمانے پر علوم کی ترقی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دور ہے یہ علوم اور فنون کی ترقی کا دور ہے اسلامی دنیا میں۔ اس دور میں تفسیر، حدیث، فن رجال اور جغرافیہ، نباتاتی کیمسٹری، فلکیات اور طب، فلسفہ، سائنس اور سائنسی آلات یعنی جدید ٹیکنالوجی، یہ تمام چیزیں مختلف شکلوں میں یہ رائج ہونا شروع ہوئی، اور علمحیت یعنی آسمانی جو علمحیت، کوسمولوجی کے جو علم ہے، صحیح، اس کے آلات وہ ایجاد ہوئے، اور اس کی رصدگاہیں جہاں پر جو ہے وہ دوربینیں اور سیٹسکوپ لگا کر سیاروں کا، ستاروں کا یعنی آسمانی اجسام کا وہ مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کو رصدگاہ کہتے ہیں۔ تو رصدگاہیں بنائی گئی، وہاں پر ریسرچ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، آسمانوں کے احوال اور سیاروں کے، ستاروں کے احوال۔ تو انہوں نے رصدگاہیں بھی باقاعدہ طور پر بنا دی تھی۔ اچھا، اسی دور میں یونان سے اور اسکندریہ سے
اور ہندوستان سے جو کتابیں لائی گئی، بڑی بڑی لائبریریاں خریدی گئی، اگر خلیفہ کو کوئی علاقے کا بادشاہ یا گورنر یا جو سردار ہوتا تھا وہ ہدیہ یا تحفہ بھیجنا چاہتا تو خلیفہ کہتے کہ بھائی آپ کے علاقے میں جو کتابیں ہیں وہ ہمیں بھیج دیں، ہمیں وہ چاہیے۔ تو اسی طرح جو کتابیں لائی گئیں تو ہندوستان سے جو ہے وہ سنسکرت زبان کے ماہرین کو بلایا گیا، اسی طرح یونان سے سریانی اور عبرانی زبان کے ماہرین کو بلایا گیا، اور اعلیٰ سطح پر سرکاری سطح پر ان کے لیے دارالتراجم قائم کیے گئے، اور ان میں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ لوگوں نے اپنی اپنی زبانوں سے عربی میں ترجمے کرنے ہیں۔ خصوصاً ہارون رشید کے زمانے میں جو مشہور اور سب سے پہلا عربی یعنی دیگر زبانوں سے عربی کی طرف ترجمہ کرنے والے ہیں وہ یحییٰ بطریق مشہور مترجم ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یحییٰ بطریق نے سب سے پہلے افلاطون اور ارسطو کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا، یعنی ان کی وجہ سے یہ ان کے فلسفے جو ہے وہ عربی میں آئے۔ اچھا، مامون الرشید نے جو ہے وہ دارالحکمت کے نام سے ایک یعنی ٹرانسلیشن انسٹیٹیوٹ یہ قائم کیا تھا، اور اس زمانے میں مشہور مترجم یوحنا بن ماسوے اس کو ڈین یعنی سربراہ مقرر کیا گیا، اور ان کے دو شاگرد تھے حنین بن اسحاق اور اسحاق بن حبیش، ان کو بھی ساتھ میں لگایا، یعنی ان تینوں کی کمیٹی بنائی اور ان کو ترجمے پر مقرر کیا گیا۔ اور اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ مترجمین کے جو ہے وہ باری برکم غیر معمولی حد تک تنخواہیں ہوتی تھی، اور ایک ایک کتاب کا جو معاوضہ دیا جاتا تھا وہ غیر معمولی پیمانے پر دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کتاب ترجمہ کر دی جاتی وہ کتنی ہی بڑی نہ ہو تو اس کتاب کا وزن کیا جاتا تھا، اور اس کے وزن کے بقدر سونا اور چاندی دے دی جاتی تھی۔ تو مترجمین کا ایک تو یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ ترجمہ کریں، زیادہ سے زیادہ جلدیں لکھیں، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم یعنی موٹے سے موٹے کاغذ پر لکھیں تاکہ کتاب کا وزن زیادہ ہوگا تو ہمارا معاوضہ زیادہ ہوگا۔ خیر، تو اس دور کو جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلسفیانہ علوم اور مختلف فنون کی ترقی کا ایک دور تھا عروج کا، اس میں جو ہے وہ پروان چڑھی مختلف علوم اسلامی دنیا میں، اور اسی میں پھر جو یونانی فلسفہ ہے سقراط کا، بقراط کا، افلاطون کا، ارسطو کا وغیرہ وغیرہ، خصوصاً ارسطو کے جو فلسفے تھے وہ ٹوٹلی مکمل طور پر عربی میں منتقل ہو چکے تھے۔ یہ تو تھے بھائی کہ فلسفیانہ علوم کے رواج کے اعتبار سے ادوار، تو مختلف ادوار ہے، 3 ادوار آ گئے سامنے۔ اب آج کے سبق کا جو دوسرا عنوان ہے وہ یہ کہ فلسفیانہ علوم کے رد عمل میں یعنی قبول اور رد کے لحاظ سے کون کون سے رویے یا کون کون سے گروہ مسلمانوں کے سامنے آئے۔ تو ظاہر ہے کہ جب فلسفہ پڑھایا جانے لگا، عربی میں آیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے پڑھنے پڑھانے کا وہ رواج ہوا، تو پھر اس میں جو ہے مسلمانوں کے ہاں مختلف رد عمل سامنے آیا۔ تو اس رد عمل کے اعتبار سے ہم مسلمانوں کو 6 گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں فلسفیانہ علوم کو قبول اور رد کرنے کے لحاظ سے۔ پہلا گروہ ہے عقلیت پسند، صحیح، ریشنلزم یا ریشنلسٹ، جو عقل کے پیمانوں پر ہر چیز کو پرکھے، جیسے معتزلہ ہے، اور عقلیت پسندی سے دیگر لوگ جو معتزلہ تو نہیں تھے لیکن یہ کہ عقلیت پسندی سے متاثر تھے اور ان کے ہاں عقلیت پسندی معیار تھی۔ اچھا، اس گروہ نے جو عقلیت پسندی سے متاثر ہوا، معتزلہ اور غیر معتزلہ عقلیت پسند،
انہوں نے وحی اور اسلامی یعنی آسمانی تعلیمات کو فلسفیانہ عقلی پیمانوں پر پرکھنے کی کوشش کی۔ وحی کی جو تعلیم وہ عقل اور فلسفے سے متصادم ہوتی یعنی اس کے خلاف ہوتی تو اس میں رد و بدل کر کے تعویل کر کے وہ عقل اور فلسفہ کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس گروہ نے گویا کہ اسلامی جو عقائد اور تعلیمات تھی وہ بالکل یعنی فلسفہ اور عقل کے ساتھ ہم آہنگ کیا، اور اہل سنت والجماعت کی جو ایک سٹریم تھی، ٹھیک ہے، اس سے ایک الگ رخ اختیار کیا، ایک الگ رویہ اختیار کیا۔ ظاہر رد و بدل کرنے کے بعد پھر اہل سنت والجماعت کے وہ عقائد اس طرح تو نہ رہے نا جو صحابہ اور تابعین سے منقول متواتر چلے آ رہے تھے۔ خیر، دوسرا گروہ جو سامنے آیا وہ تھا متکلمین اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا۔ خصوصاً اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے جو متاخرین علماء کرام ہیں انہوں نے اسلامی تعلیمات کو تو اپنی جگہ پہ رکھا، اس میں کوئی رد و بدل اور تعویلات نہیں کی، لیکن ان کی کوشش تھی کہ خصوصاً علم الکلام یعنی عقائد اور الہیات اور ایمانیات کو فلسفیانہ اصطلاحات اور فلسفے کی زبان میں وہ ایکسپلین کیا جائے۔ یعنی جو عقائد ہے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن ان کی جو تعبیر ہو وہ فلسفیانہ زبان میں ہو، وہ فلسفیانہ اصطلاحات میں ہو۔ یعنی انہوں نے رد و بدل کر کے تعویل کر کے وہ عقل اور فلسفے اور اسلامی تعلیمات کی ہم آہنگی کی کوشش نہیں کی، لیکن انہوں نے اسلامی تعلیمات کو فلسفیانہ زبان میں اور فلسفیانہ اصطلاحات میں وہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گروہ بھی جو ہے وہ فلسفے سے متاثر ہوا، اور خصوصاً علم الکلام میں انہوں نے اتنے زیادہ فلسفیانہ اصطلاحات اور استدلالات اور دلائل داخل کیے کہ ایک عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ علم الکلام کی کوئی کتاب اگر ہو تو وہ علم الکلام کی کتاب ہے یا فلسفے کی کتاب ہے۔ تو فلسفہ اور علم الکلام ان کی وجہ سے کوئی کہ خلط ملط ہو گیا۔ یہ چیز آپ نے شرح عقائد میں بھی پڑھی ہوگی کہ متقدمین اور متاخرین کے علم الکلام کا فرق کیا ہے۔ تو متکلمین متقدمین کا علم الکلام وہ بالکل خالص تھا قرآن و سنت پر، اور متاخرین کا جو علم الکلام ہے اس میں اگر قرآن و سنت کی باتیں نہ ہوں تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ علم الکلام ہے، اسلامی عقائد ہے، یا یہ یونانی فلسفہ ہے۔ خیر، تیسرا جو گروہ سامنے آیا فلسفہ کے رد عمل میں وہ محدثین کا ہے۔ اس کو ہم تعبیر تو محدثین سے کرتے ہیں، لیکن غیر محدثین بھی تھے، لیکن دونوں کا منہج ایک تھا، تو اس کو ہم آسانی کے لیے محدثین کا گروہ کہہ سکتے ہیں۔ ان کا جو تعلق تھا وہ قرآن و سنت کے نصوص سے تھا، ٹیکسٹ سے تھا، قرآن و سنت کے الفاظ سے، یعنی کوئی فلسفی اصطلاحات نہ ہم آہنگی کی ضرورت ہے جس طرح معتزلہ نے یہ رویہ اختیار کیا، اور نہ جو ہے قرآن و سنت کی باتوں کو فلسفیانہ اصطلاحات اور عقلی زبان میں اس کو ایکسپلین کرنے کی اور مطلب سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ یہ حضرات کہتے تھے کہ فلسفہ اور عقل کی وجہ سے جو اعتراضات اور سوالات ہوتے ہیں اسلامی عقائد پر یا اسلامی احکامات پہ، اسلامی تعلیمات پر، تو ان سوالوں کے جواب کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان سوالوں کے اور اعتراضات کے جواب دینے کی بھی ہم مکلف نہیں ہے، بلکہ جو قرآن و سنت کے نصوص میں ہیں ہمارا وہی عقیدہ ہے اور ہماری وہی تعبیر ہے، ہماری وہی اصطلاح ہے جو اللہ رسول نے فرمایا اور جو ہمیں صحابہ اور تابعین سے متواتر منقول ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے یوں سمجھے کہ یکسر طور پہ فلسفے کو بالکل پس پش ڈالا، اور انہوں نے نہ ہم آہنگی کا رویہ اختیار کیا اور نہ فلسفیانہ زبان کو اختیار کیا، بلکہ ان کی
مطلب تشریح بھی وہ قرآن و سنت کے الفاظ میں تھی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ان کے عقیدہ بھی ظاہر نصوص پہ تھا۔ تو اس گروہ نے فلسفے کو یکسر سے رد کر دیا۔ چوتھا جو گروہ سامنے آیا وہ فلسفہ پر رد کرنے والوں کا گروہ سامنے آیا۔ تو اس گروہ نے بھرپور مخالفت کی۔ ان لوگوں نے یعنی اسلامی تعلیمات کو بیان کرنے میں محدثین کا رویہ اختیار کیا، یعنی نصوص کی حد تک اور اسلامی ٹیکسٹ قرآن و سنت کے ٹیکسٹ اس حد تک محدود رہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ فلسفے پر رد بھی کرتے تھے۔ محدثین نے تو مطلب فلسفے کو کسی کاتھے میں نہیں لایا نا، کہ ہمیں رد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم لگے رہو۔ لیکن ان لوگوں نے محدثین کے منہج کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کے بیان میں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلسفے پر شدید ترین رد بھی کیا، اور ان کے جو دلائل ہوتے تھے، ان کے جو اصطلاحات ہوتے تھے، ان کی بھرپور رد کرتے تھے۔ اس میں سب سے پہلے جو سر فہرست نام آتا ہے وہ دو اماموں کا آتا ہے، امام غزالی کا اور امام ابن تیمیہ کا۔ جس طرح امام ابن تیمیہ کی مشہور کتاب ہے الرد علی المنطقیین، اس میں منطقیوں کے جو اصطلاحات ہیں نا، ان کے ایسے جو ہے دھجیاں اڑائی ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، کہہ رہے جھوٹ بولتے ہو، ٹھیک ہے، خیر۔ اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب تحافظ الفلاسفہ ہے، جس میں فلاسفہ کی بے وقوفیاں بیان کی ہے، جو یہاں تک کہ انہوں نے ارسطو سے یعنی 3-4 ہزار سال پہلے کے جو متفقہ اصطلاحات اور چیزیں چلی آ رہی تھی نا، تو اس کی بھی دھجیاں اڑا دی ہے۔ علت و معلول جس پر جو ہے نا پورا فلسفہ یونان کھڑا تھا، امام غزالی نے اس کا بھرپور رد فرما دیا۔ تو بہرحال یہ لوگ محدثین کے منہج پر قرآن و سنت کو بیان کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ فلسفے کے رد بھرپور طریقے سے کرتے تھے۔ اور بھی بہت سارے علماء ہیں ان دو اماموں کے علاوہ۔ اچھا جی، پانچواں جو گروہ سامنے آیا وہ صوفیہ کا آیا۔ تو بعض صوفیہ نے فلسفیانہ اثر کو قبول کیا، خصوصاً الہیات میں اور بعض اسلامی احکامات کی تشریحات میں۔ صوفیہ نے فلاسفہ کا رنگ اور زبان اختیار کیا، مثلا یہ کہ اخلاقیات کیا ہے، فلسفہ اخلاق، انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، کائنات اور خالق کائنات کا آپس میں تعلق کیا ہے، صحیح ہے۔ تو ان سارے سوالوں کے جواب میں انہوں نے فیثاغورس اور افلاطون کے طرز کو اپنایا، ٹھیک ہے۔ آپ جب فلسفہ تصوف کی بڑی کتابیں اور گہری کتابیں پڑھیں گے، خصوصاً آپ ابن عربی کی کتابیں جب پڑھیں گے، تو آپ کو یہ فلسفے کا رنگ وہاں پہ نظر آئے گا کہ انہوں نے یعنی تصوف کے جو مسائل ہیں، تزکیۃ النفس کے جتنے مسائل تھے نا، تو ان کو فلسفیانہ رنگ میں اور فلسفیانہ زبان میں انہوں نے وہاں پہ بیان کیا ہے۔ تو ان حضرات نے بھی فلسفے کے رنگ کو مطلب قبول کیا۔ اچھا، چھٹا جو گروہ آتا ہے، آخری گروہ، وہ ہے خالص فلاسفہ، مسلمان فلاسفہ۔ یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے فلسفے کو اپنا فن بنا دیا، فلسفے کو پڑھا اور پڑھایا، ٹھیک ہے، اور اسی میں نام کمایا، اور یونانی فلسفے کو آگے بڑھایا، اس پر اضافے کیے، مفید اس پہ نئے طرز سے کتابیں لکھی، ارسطو اور افلاطون کے فلسفوں کی تشریحات پر کتابیں لکھی اپنے نئے انداز میں۔ اس میں سب سے جو سر فہرست نام آتا ہے وہ مسلمان فلاسفہ میں وہ یعقوب کندی ہے، اور اس کے بعد جو ہے فارابی ہے، ابن مسکوے ہے، ابن سینا ہے، ابن الہیثم ہے، ابن ماجہ ہے، ابن الرشد ہے۔ یہ سب مشہور فلاسفہ ہیں جنہوں نے صرف اور صرف فلسفہ کو بیان کیا۔ ان لوگوں نے بعض اسلامی تعلیمات اور الہیات میں بھی کلام کیا ہے، تو اس میں بہت سارے جو انہوں نے غلطیاں بھی کھائی ہے، لیکن یہ کہ ان کا موضوع جو ہے وہ مذہبی مسائل اور اسلامی احکامات نہیں تھے، بلکہ ان کا موضوع ہی کیا تھا، صرف اور صرف خالص فلسفہ تھا۔
تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ اسلامی دنیا میں جو یونان کا قدیم فلسفہ تھا، ہندوستان کا قدیم فلسفہ تھا، جو قدیم فلسفے تھے، تو وہ جدید انداز میں آگے بڑھے اور ترقی کر گئے، یہاں تک کہ یورپ کے لوگ جو ہے نا ان سے آ کر کے وہ اسپین وغیرہ میں یعنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھی فلسفے کی، عقلی علوم کی، سائنسی علوم کی، فرانس کے شہزادے جو ہے نا وہ اسپین آ کر وہ کیا نام ہے علم سیکھتے تھے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے اسلامی دنیا میں فلسفے کو آگے پروان چڑھایا، اور پھر مغرب نے جو ہے وہ انہی فلاسفہ سے فلسفہ سیکھا، اور آہستہ آہستہ پھر وہ عربی سے انگریزی میں وہ فلسفہ کنورٹ ہونے لگا، اور یوں جو ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا فلسفے کی تعلیمات کے لحاظ سے، عقلی علوم کے لحاظ سے اسلامی دنیا پر بھی ان مسلمان فلاسفہ کا احسان ہے، اور مغرب بھی انہی لوگوں کے احسان مند ہے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو شاید مغرب کو فلسفہ نہ ملتا۔ تو یہ تھی وہ گروہ ہیں اور وہ رویے جو فلسفہ کے قبول اور رد کے لحاظ سے مسلمان اسلامی دنیا میں سامنے آئیں۔ تو ہمیں بھی جب مغربی فلسفہ پہ جب بات کریں گے تو اس میں بھی ہم نے انہی رویوں میں سے کوئی رویہ ہمیں اختیار کرنا ہوگا اپنے لحاظ سے جو مفید ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہ اس لیے بیان کیے کہ ابھی موجودہ دور کے فلسفوں کے ساتھ ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، تو اس میں ہمیں اپنے اسلاف کے رویوں کا علم ہونا چاہیے۔